بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا، میں گھر جا رہا تھا۔ یہ راستے بالکل سنسان تھے۔ ان راستوں کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد یہ اچانک میری گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرا گئی۔ میں چڑیلوں پر یقین کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اچانک یہاں کیسے آئی؟ میں ڈاکٹر تھا۔ جب میں نے اسے چیک کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے سر پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگی تھی۔ اس نے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک سفید کلر کا فراک پہن رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور اپنے ہی کلینک لے گیا، جہاں سے میں تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آس پاس کوئی نہ کوئی ہسپتال بھی ہوگا، لیکن جب میں خود ہی ڈاکٹر تھا تو مجھے ہسپتال جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کلینک لے کر آیا تو اس کو چیک اپ کے عمل سے گزارا۔ پتا چلا کہ اس کی حالت ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، لیکن شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے وقت رہتے بریک تو لگا ہی دی تھی، لیکن جیسی اس نے آنکھیں کھولی وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد نہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ آئی اور نہ اسے میری۔ لیکن پر بہت بڑا طوفان آ چکا تھا، کیونکہ میں نے غلطی سے اس کا… میرا نام ڈاکٹر جواد ہے۔ میں اپنی کہانی سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات اسے جینے کا حوصلہ برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں میں نے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مگر جب وہ خواب پورا ہوا تو اس خوشی کو بانٹنے والا کوئی نہ رہا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں زندگی سادگی اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ میری ماں میرا سب کچھ تھی۔ میرے والد بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور میری ماں نے بڑی ہمت سے مجھے پالا۔ اس کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں گاؤں کے محدود دائرے سے نکل کر ایک بہتر زندگی گزاروں۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا، جواد، جب تم ڈاکٹر بنو گے تو ہم گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے، وہاں ایک بڑا سا گھر ہوگا اور ہم آرام سے رہیں گے۔ ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی، لیکن گاؤں کی زمینیں اور ماں کا زیور بیچنا پڑا تاکہ میری تعلیم جاری رہ سکے۔ ماں نے میرے مستقبل کے لیے اپنی تمام خوشیاں قربان کر دی۔ آخر کار میں ڈاکٹر بن گیا۔ میرے پاس ڈگری تھی، نوکری بھی مل گئی، لیکن جب میں لوٹا تو میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کی موت کے بعد میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن میری زندگی میں کوئی اپنا نہ رہا۔ ماں کے بغیر وہ کامیابی بے معنی لگ رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو میں نے اسی کے لیے کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے شہر لے جاؤں، ایک بڑا سا گھر بنا کر دوں، اور وہ بھی آرام کی زندگی گزار سکے۔ لیکن افسوس، یہ خواب خواب ہی رہ گیا۔ ماں کے بعد میں نے اپنی باقی زندگی کام میں لگا دی۔ ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا، جہاں گاؤں کے لوگ آتے اور اپنا علاج کرواتے۔ میرے پاس نوکری تھی، عزت تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے کچھ کھو گیا ہو جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک دن میرے سینئر اور قریبی دوست ڈاکٹر اشفاق نے مجھ سے کہا، جواد، تمہاری زندگی میں اب ایک شریک حیات ہونی چاہیے، میں تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ مجھے کبھی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی جگہ ہے جہاں خوشیاں آ سکے۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کو کوئی مناسب لڑکی ملے تو مجھے اس سے ملوا دے۔ میری ماں کے بعد میری زندگی میں کوئی ہے نہیں، اور نہ ہی میرے لیے کوئی رشتہ دیکھنے والا ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں خود ہی بات کر لوں۔ ڈاکٹر اشفاق نے کہا، فکر نہ کرو، جلد تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ لڑکی بھی بالکل تمہاری جیسی ہے، اس دنیا میں اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک امید جاگی، شاید دو ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کا سہارا بن سکے۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری زندگی میں کوئی نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے مجھے دوسری بار خوشیوں کا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہو۔ ڈاکٹر اشفاق نے وعدہ کیا کہ وہ جلد میری ملاقات اس لڑکی سے کروائیں گے۔ اس دن کے انتظار میں اپنے کلینک کے کام میں مزید دل لگانے لگا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی رہنے لگی۔ شاید یہ امید کی کرن تھی،
یا پھر اس سوچ کا خوف کہ اگر یہ موقع بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ میری زندگی میں دوبارہ کوئی اپنا ہوگا یا میں ہمیشہ اسی تنہائی کا شکار رہوں گا؟ اب میں صرف دعا کر رہا ہوں کہ یہ ملاقات میری زندگی کے لیے کوئی مثبت موڑ لے کر آئے، کیونکہ زندگی میں ایک بار جو کھو چکا ہوں اسے دوبارہ کھونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ آج کل میری زندگی میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک ایسا خلا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی محنت اور قربانیوں میں گزار دی، لیکن اب میں تھک چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی ہم سفر کی سخت ضرورت ہے، کوئی ایسا جو میرے ساتھ ہو، جو میری زندگی کے اس اکیلے پن کو ختم کر سکے۔ میں کلینک میں بیٹھتا تو لوگ میری عزت کرتے، مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کر بلاتے، مریض میرے مشورے کو اہمیت دیتے اور ان کی دعائیں مجھے ملتی تھی۔ لیکن جب شام ہوتی اور میں اپنے گھر واپس آتا تو سب کچھ بدل جاتا۔ میرا چھوٹا سا گھر بکھرا ہوا ہوتا، ہر چیز افراتفری کا شکار، میرے کپڑے دھلنے کے لیے انتظار کرتے، برتن سنک میں پڑے رہتے اور کھانے کے لیے مجھے یا تو خود کچن میں جانا پڑتا یا باہر سے کچھ لے کر آنا پڑتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں تھکا ہارا واپس گھر پہنچتا تو سب سے پہلا کام برتن دھونا ہوتا۔ اپنے کپڑے دھوتے ہوئے کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ کتنا مختلف ہوتا۔ پھر کھانے کی فکر ہوتی، کبھی تو ہمت کر کے کچھ خود بنا لیتا اور کبھی بازار سے کچھ کھا لیتا۔ لیکن میں ڈاکٹر تھا اور یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بازاری کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچ میرے دل پر بوجھ ڈالتی کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے اکثر دل میں خیال آتا کہ میری زندگی میں اگر کوئی شریک حیات ہوتی تو یہ سب اتنا مشکل نہ ہوتا۔ مجھے صرف ایک بیوی ہی نہیں بلکہ ایک دوست، ایک ہم سفر کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جو میری باتیں سنے، میرے دن کی کہانیوں کو سمجھے اور میرے ساتھ زندگی کے چھوٹے بڑے لمحات بانٹے۔ ایک ایسا رشتہ جس میں سکون ہو، محبت ہو اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی سمجھ ہو۔ میرے دل میں میاں بیوی کے رشتے کی ایک خاص اہمیت تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ مانتا تھا کہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے خاص رشتہ یہی ہے، کیونکہ اس میں اعتماد، محبت اور قربانی سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ مرد اور عورت جب میاں بیوی کے رشتے میں بنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ، درد، خوشیاں اور خواہشات بانٹتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے تھی، ایک ایسی عورت جو میری زندگی کا حصہ بنے اور میرے دل کے اس خالی گوشے کو محبت سے بھر دے۔ میں مانتا ہوں کہ آج کل میں انہی خیالات میں گم رہتا تھا۔ یوں کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ میں شادی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میری یہ خواہش صرف تنہائی سے بھاگنے کی نہیں تھی بلکہ ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تمنا تھی۔ میری نیت میں کوئی برائی نہیں تھی، میں اکیلا تھا اور یہ اکیلا پن مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ مجھے کسی کا ساتھ چاہیے تھا، کوئی ایسا جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے اچھے اور برے لمحے بانٹ سکوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ خواہش صرف میری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تھی اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ میری اس خواہش کو پورا کرے۔ میرے تمام دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور یہ وہ بات تھی جو مجھے اکثر اکیلا پن محسوس کرواتی تھی۔ کلینک میں جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے تو ان کی باتوں کا محور اکثر ان کی بیویاں ہوتی تھیں۔ وہ کبھی زیادہ کھل کر تو بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی گفتگو میں ان کی بیویوں کا ذکر آ ہی جاتا تھا۔ کسی کی باتوں میں محبت جھلکتی تو کسی کی گفتگو سے ناراضی کا اندازہ ہوتا۔ ایک دوست کہتا، آج میری بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، واقعی دل خوش ہو گیا۔ دوسرا کہتا، یار آج صبح سے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور پورے دن سے بات تک نہیں کی۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی ہو جو مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے لڑے اور پھر مان بھی جائے، کوئی ہو جو میرے لیے کھانا بنائے یا کم از کم میرے دن کے تھکن کو اپنے چند جملوں سے کم کر دے۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر بھی یہی خواہش بڑھنے لگی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری زندگی بالکل خالی تھی۔
نہ کوئی میرے لیے کھانے کا سوچنے والا تھا، نہ کوئی ایسا جو مجھ سے ناراض ہو سکے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر اپنے کلینک کے کام میں مصروف کر لیا تھا، کیونکہ گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہاں صرف ویرانی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ کلینک میں وقت گزارنا ہی میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ آج بھی میں یہی کر رہا تھا، اپنے کام میں مصروف، دل میں ایک عجیب سے گھٹن لیے۔ تبھی اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ کال ڈاکٹر اشفاق کی تھی، جو میرے سینئر بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کی باتوں نے مجھے حالیہ دنوں میں امید دی تھی کہ شاید میری تنہائی ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ طے کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اشفاق نے فون پر کہا، جواد، جس لڑکی سے تمہیں ملوانا تھا وہ ملاقات اب 2-3 ہفتے بعد ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ جمعے کے دن ملاقات فکس کر دیں گے، اب یہ 2-3 ہفتے کا انتظار کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا لڑکی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، نہیں، لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ میرے دوست بھی ہیں اور میرے پیشنٹ بھی، اسی لیے میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں۔ تم ابھی جمعے کے دن تیار نہ ہو، 2-3 ہفتے رک جاؤ، اس کے بعد ملاقات فکس کر لیں گے۔ ڈاکٹر اشفاق کی باتیں مجھے کچھ پریشان کن لگی۔ ان کا لہجہ بھی کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ خود بھی کسی الجھن میں ہو۔ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ فون بند کرتے ہی میرے دل میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اس ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہر وقت یہی خیال آتا تھا کہ جمعے کے دن میں اس لڑکی سے ملوں گا جس سے میری زندگی کا نیا باب شروع ہوگا۔ لیکن اب یہ انتظار مزید بڑھ گیا تھا اور میرے لیے یہ وقت کاٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ طے تھا کہ لڑکی اگر زیادہ خوبصورت نہ بھی ہوئی تب بھی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، بالکل میری طرح۔ مجھے لگا کہ ہم دونوں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ 2 سے 3 ہفتے کا انتظار میرے لیے ایک پہاڑ جتنا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ دن کیسے گزریں گے۔ میری زندگی میں پہلے ہی کوئی خاص خوشی نہیں تھی اور اب یہ چھوٹا سا خواب بھی مزید انتظار کا شکار ہو گیا تھا۔ مایوسی اور غصے کی کیفیت میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے صبر کرنا ہوگا۔ لیکن دل ہی دل میں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے کام میں مزید مشغول کر لیا، لیکن یہ احساس کہیں نہ کہیں میرے دل میں چبھتا رہا۔ شاید یہ انتظار بھی میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا، جیسے میری باقی کہانی۔ لیکن ایک بات طے تھی، میں اپنی امیدوں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی تک کلینک میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی اور ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج گھر نہیں جاؤں گا۔ گھر جا کر کرنا ہی کیا تھا؟ وہاں پہنچ کر وہی معمول کے کام کرنا، اپنے کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا یا پھر تھک کر سو جانا۔ یہ سب کچھ روزانہ کی طرح بے معنی لگنے لگا تھا۔ کلینک میں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اب تو مریض بھی آنے بند ہو چکے تھے اور میں اکیلا خاموشی سے اپنے خیالات میں گم تھا۔ میرے پاس گاڑی تھی اور جب بھی چاہتا گھر جا سکتا تھا، اس لیے کسی جلدی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اندر ہی اندر ایک خالی پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ رات کی اس پہر، کلینک کی خاموشی اور میرا اکیلا پن جیسے مل کر مجھ پر بوجھ ڈال رہے تھے۔ سوچتا رہا کہ آخر کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ انسان کو آخر کار اپنے گھر تو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ گھر جیسا بھی ہو۔ کاش میرا گھر ایسا ہوتا جس میں کوئی میرا انتظار کر رہا ہوتا، کوئی ایسی ہستی ہوتی جو میرے لیے رات گئے جاگ رہی ہوتی یا میرے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہوتی۔
اگر ایسا ہوتا تو شاید میں وقت سے پہلے گھر جانے کی کوشش کرتا، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اکیلے پن کا یہ احساس آج کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گیا تھا۔ بالآخر میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کلینک کے دروازے کو لاک کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ جس راستے سے مجھے جانا تھا وہ بند تھا، وہاں کوئی ناکا لگ چکا تھا اور اب مجھے دوسرا راستہ لینا پڑا۔ یہ راستہ لمبا اور سنسان تھا۔ علاقے میں اسے جنگل کے راستے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جنگل سے مراد درختوں سے بھرا ہوا کوئی گھنا جنگل نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ راستہ ویسے تو زیادہ خطرناک نہیں تھا، لیکن رات کے وقت سنسان ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ اس سے گزرنے سے گریز کرتے تھے۔ کچھ دور دراز کی کالونیاں ضرور تھیں، لیکن وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم رکھی، جلدی مجھے ویسے بھی نہیں تھی، کیونکہ گھر پہنچ کر بھی مجھے کسی خوشی یا راحت کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا۔ کچھ دن پہلے کسی نے اسے راستے کے بارے میں ایک پرانی کہانی سنائی تھی کہ یہاں ایک چڑیل دکھائی دیتی ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور رات کے وقت مسافروں کو روک کر ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے۔ میں نے خود کو یہ سوچنے پر ڈانٹا کہ آج کے دور میں کون ان پرانی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ یہ سب تو بس لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں سن کر رات کا وقت مزید پراسرار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی چلاتا رہا۔ اس سڑک پر دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ماحول میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور سیدھی میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ منظر اتنا اچانک تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی تقریباً رکنے کے قریب تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گاڑی اس سے نہیں ٹکرائی ہوگی، لیکن وہ سڑک پر گر چکی تھی۔ شاید وہ خوفزدہ ہو گئی تھی یا شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس لمحے میرے دل میں خوف اور گھبراہٹ کا طوفان اٹھا۔ گاڑی میں دور دور تک کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سڑک خالی تھی اور نہ کوئی گواہ تھا جو اس واقعے کو دیکھتا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد رات کی تاریکی اور پراسراریت مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں ہزاروں خیالات اور سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اتنی رات کے اس سنسان سڑک پر کیوں تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ سیدھے میری گاڑی سے کیوں ٹکرائے؟ جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچا، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ واقعی سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کیا یہ وہی کہانیوں والی چڑیل ہے؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب محض کہانیاں ہیں۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے ہلایا، لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا نہیں تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ زندہ تھی، لیکن شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ہمدردی جاگی، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ اگر یہ معاملہ کسی مشکل میں ڈال دے تو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس ویرانے میں میری مدد کے لیے کوئی اور بھی موجود نہیں تھا۔ میرے سامنے کئی سوالات کھڑے تھے، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ میں جلد فیصلہ کروں۔ میں مسلسل اس عجیب سی صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر میں اس لڑکی کو کسی دوسرے اسپتال لے جاتا تو وہاں کے لوگ لازمی طور پر مجھ سے سوالات کرتے۔ یہ کون ہے؟ آپ اسے کہاں سے لائے؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کہیں آپ نے اپنی گاڑی سے اسے ٹکر تو نہیں ماری؟ میں خود ڈاکٹر تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے کلینک لے جاؤں گا۔ وہ جگہ میرے لیے زیادہ محفوظ تھی اور وہاں میں آرام سے اس کا معائنہ کر سکتا تھا۔ میں نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ کلینک پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لیا۔ میں نے فوراً اس کا معائنہ شروع کیا۔ سب سے پہلے اس کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن چیک کی۔
خوش قسمتی سے اس کی حالت نارمل تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف ڈر اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر ایک معمولی سی چوٹ تھی جو غالباً اس وقت لگی تھی جب وہ نیچے گری اور اس کا سر میری گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی ٹانگوں یا کسی اور حصے پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس وقت میں نے گہری سانس لی کہ معاملہ زیادہ سنگین نہیں تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور سکون میرے لیے عجیب سا کشش کا باعث بن رہی تھی، لیکن میں نے خود کو فوراً جھٹکا دیا۔ میرے دماغ نے فوراً یاد دلایا کہ یہ لڑکی میری ہمسفر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی خوابوں کی شہزادی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ وہ میرے راستے میں آ گئی تھی۔ خیر، میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے تاثرات تھے، لیکن جو کچھ اس نے کیا اس نے مجھے مکمل طور پر حیران کر دیا۔ وہ اچانک ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو خوشی اور سکون کی علامت ہوتی ہے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھوئے ہوئے کھلونے کو دوبارہ پالے۔ وہ ایسے ہنس رہی تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا سکون ملا ہو۔ پھر وہ بولی، شکر ہے آپ مجھے مل گئے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ نہ تو میرا اس سے کوئی واسطہ تھا، نہ ہی کوئی رشتہ، پھر یہ لڑکی ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں نے فوراً اس سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، میرا نام ہے تہمینہ۔ اس کا نام بتانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو یا پھر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یہ بالکل بھی قدرتی نہیں لگا، لیکن میں نے مزید سوال کرنے سے گریز کیا اور کہا، اچھا آپ یہیں بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں، شاید آپ کو چکر آ گئے تھے۔ جیسے ہی میں پانی لینے کے لیے جانے لگا، وہ فوراً بولی، نہیں مت جائیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا، لیکن اگر میں پانی لینے نہ جاؤں تو آپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ میری طرف بڑھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی اور وہ بولی، اگر آپ چلے گئے تو مجھے بہت ڈر لگے گا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے والدین سے لپٹ کر ان کی موجودگی کا یقین چاہتا ہو۔ اس کا انداز نہایت معصوم اور بھروسے سے بھرپور تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ یہ لڑکی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور میں بھی اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا، پھر بھی اس کا مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں تھا؟ وہ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے ہم ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ مجھے اس کی حرکات بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اجنبی لگ رہی تھی اور دوسرے لمحے میں جیسے وہ میری زندگی کا کوئی اہم حصہ ہو۔ میں نے خود کو سنبھالتے اس سے کہا، دیکھیے آپ آرام سے بیٹھیے، میں یہی ہوں اور کہیں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو۔ اس نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی موجود تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں تھی کہ اس کی حالت ایسی کیوں تھی۔ میں نے دل میں طے کیا کہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہوگا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت صرف یہ ضروری تھا کہ میں اسے آرام اور سکون فراہم کروں۔ یہ لڑکی مجھ سے کچھ ایسی پیش آ رہی تھی جسے مجھے برسوں سے جانتی ہوں۔ اس کی نظریں، بات کرنے کا انداز اور سب سے بڑھ کر وہ معصومیت بھرا اعتماد جو وہ مجھ پر ظاہر کر رہی تھی، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں اس سے پہلی بار ملا تھا، لیکن اس کی گفتگو میں ایسا تاثر تھا جیسے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بہت خاص ہوں، جیسے میں اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ سب صدمے یا ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جب وہ مجھ سے مزید قریب ہونے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ بات صرف ڈر کی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئی
میں نے اسے ذرا پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے کہا، آپ آرام سے بیٹھیں، میں یہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میری بات سن کر اس نے کچھ عجیب انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ ہنسی نہ صرف معصوم تھی بلکہ اس میں ایک طرح کی شرم بھی شامل تھی، جیسے کوئی لڑکی اپنے منگیتر سے بات کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ بالکل ویسے ہیں جیسے میں نے سوچا تھا۔ یہ سن کر میں ٹھٹک گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنی نظریں جھکا کر مزید قریب ہو گئی۔ اس کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ میں اسے ڈانٹنے یا سختی سے کچھ کہنے کی بجائے خود ہی پیچھے ہٹنے لگا، لیکن وہ پھر بھی اپنے انداز میں مجھ سے جڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھیے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ ابھی شاید صدمے میں ہیں، آپ کو اپنا ہوش بحال کرنا ہوگا۔ لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، میں اب ٹھیک ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ یہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اور جیسے پیش آ رہی تھی وہ کسی عام انسان کے رویے سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی خوبصورتی اور معصومیت مجھ پر اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی شدت اختیار کر رہا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وقت ان جذبات میں بہنے کا نہیں ہے، مجھے صرف اس کی مدد کرنی چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے پہنچے، کیا ہوا تھا اور آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے گھور کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ بہت سوال کرتے ہیں، بس اتنا جان لیجئے کہ میں یہاں آپ کے پاس ہوں اور یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ وہ جواب میرے لیے اور بھی الجھن پیدا کرنے والا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ سب کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے اسے یہ حالت پہنچا دی ہے۔ اس کو میرے اتنے قریب نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے اس کے اتنے قریب جانا چاہیے، تو وہ ہو گیا جس کے ہونے کا ڈر تھا۔ ساتھ ہی میں نے اسے پانی میں نیند کی دوا بھی ملا کے پلا دی تھی تاکہ جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پہ چھوڑاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن وہ رات جو کچھ ہوا شاید وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، مجھے اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا جہاں وہ مجھے ملی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ نے صحیح کام نہیں کیا۔ میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنے کلینک لے آؤں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ یہ فیصلہ اس وقت صحیح لگا، لیکن اب جب میں نے اس کے ہاتھ میں موجود چیز دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ وہ بے ہوش تھی، میں نے خود اسے بے ہوشی کی دوا دی تھی تاکہ وہ آرام سے رہے اور کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عجیب رویے کے ساتھ پیش آ رہی تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو، لیکن اس کی حالت اب ایسی تھی کہ مجھے لگا شاید اسے کسی ماہر مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے وہیں چھوڑوں جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے مزید بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ جب میں اسے اٹھانے لگا تو میری نظر اس کے ہاتھ کی مٹھی پر پڑی۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر مجھے لگا کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے۔ اس کی مٹھی میں کچھ دبا ہوا تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا کارڈ ہو۔ بے ہوشی کی وجہ سے اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی تھی اور وہ کارڈ آدھا باہر نظر آنے لگا تھا۔ تجسس کے مارے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ نکال لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا، جیسے کسی کی شناختی کارڈ یا رابطہ کارڈ کی طرح، لیکن اس پر جو لکھا تھا اسے پڑھ کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس کارڈ پر صاف لفظوں میں لکھا تھا، یہ ایک ذہنی مریضہ ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ آپ کو ملے تو براہ کرم ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر کال کریں تاکہ ہم اسے واپس لے جا سکیں۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے،
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ لڑکی جسے میں بالکل عام انسان سمجھ رہا تھا، ایک ذہنی مریضہ تھی۔ وہ شاید خود کو بھی صحیح سے نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور میں اپنی جگہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی حالت کو سمجھنے میں کتنی غلطی کی۔ میں نے فوراً کارڈ کو مزید غور سے دیکھا۔ اس پر 2 نمبر لکھے ہوئے تھے۔ جب سے میری نظر دوسرے نمبر پر پڑی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ نمبر میرے لیے بالکل مانوس تھا۔ یہ نمبر کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اچانک مجھے یاد آ گیا، یہ نمبر ڈاکٹر اشفاق کا تھا۔ ڈاکٹر اشفاق جو میرے قریبی دوست اور ساتھی ڈاکٹر بھی تھے، ان کا نمبر یہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ کیوں اتنے پریشان تھے۔ وہ دونوں سے جس مسئلے کا ذکر کر رہے تھے وہ یہی تھا۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہی لڑکی تھی۔ میں نے فوراً اپنے فون سے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اشفاق کی آواز آئی جو انتہائی بے چینی میں تھی۔ وہ کہنے لگے، جواد، اس وقت بات کرنا ممکن نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے فوراً جواب دیا، اشفاق، تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ یہ سن کر ان کی آواز میں امید کی جھلک آ گئی۔ وہ بولے، کیا مطلب؟ میں نے کہا، تم جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس ہے۔ ان کی حیرت اور خوشی دونوں ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولے، جواد، تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ ہم 2 دن ہو گئے ہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ لڑکی کہاں سے ملی تمہیں؟ میں نے انہیں مختصر طور پر ساری بات بتائی۔ وہ فوراً بولے، اب مزید کچھ مت کہو، اسے فوراً ہمارے گھر لے آؤ۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ضائع کریں گے، بس جلدی آ جاؤ۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور لڑکی کو لے کر اشفاق کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے ذہن میں کتنے خیالات چل رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، اس پر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی جو شاید اپنی حالت کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور میں اسے غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ جب میں اشفاق کے گھر پہنچا تو وہ ان کا خاندان باہر ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے لڑکی کو ان کے حوالے کیا، اشفاق کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ وہ بولے، یہ میری کزن ہے، وہ بچپن سے ہی ذہنی مسائل کا شکار رہی ہے۔ 2 دن پہلے گھر سے نکل گئی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں جا سکتی ہے۔ جوان، تم نے جو کیا ہے اس کے لیے ہم تمہارے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، یہ تو میرا فرض تھا، بس آپ اسے سنبھالیں اور اس کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اشفاق بولے، ہاں، ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ یہ بہت معصوم ہے، لیکن اس کی بیماری نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے لڑکی کو اندر لے جایا۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرے دل میں ایک سکون تھا کہ میں نے کم از کم اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بے حد شرمندگی بھی تھی کہ میں نے ایک معصوم ذہنی مریضہ کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اسے غلط سمجھا اور اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک ایسا سبق بن گیا جس میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے جب اس لڑکی کو ڈاکٹر اشفاق کے حوالے کیا تو ان کے چہرے پر جو سکون اور جو خوشی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ فوراً اسے سنبھال کر اندر لے گئے اور اس کے لیے کمرے میں ایک آرام دہ جگہ بنوا دی۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے یقیناً اس کا چیک اپ کر لیا ہوگا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن شاید یہ کسی وجہ سے ڈر گئی تھی، اس لیے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر اشفاق نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، اس کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ وہ کبھی کبھار اس حالت میں چلی جاتی ہے اور پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، اب یہ محفوظ ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے نہیں جا رہے تھے بلکہ اصرار کرتے ہوئے بولے، چلو باہر بیٹھتے ہیں، میں تمہارے لیے چائے بنواتا ہوں۔ ہم دونوں باہر لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ سردیوں کی خنکرات تھی، لیکن اندر سے میں بے چین تھا۔ ڈاکٹر اشفاق نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، جواد، ایک بات میں تمہیں کافی دنوں سے بتانا چاہ رہا تھا، لیکن تمہارے مصروف شیڈیول کی وجہ سے رہ گیا۔ یہ لڑکی جسے تم ابھی ہمارے پاس چھوڑ کر آئے،
وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے تم سے کچھ وقت پہلے رشتے کی بات کی تھی۔ یہ سن کر میرا چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی مذاق کر رہے ہوں، لیکن ان کا لہجہ اور چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، یہی وہ لڑکی تھی، اور جب یہ اچانک غائب ہو گئی تو میں تمہیں کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر یہ نہ ملی تو کیا ہوگا۔ میں نے اس وقت تم سے بات روک دی تھی اور سوچا کہ کچھ ہفتے بعد تم سے رابطہ کروں گا، لیکن تم خود اسے ہمارے گھر لے آئے۔ یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے ذہن میں وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل میں گناہ کا شدید احساس ہونے لگا۔ اگر یہ لڑکی وہی تھی جسے میرے محرم کے طور پر چنا گیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا؟ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا؟ میری پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اشفاق نے میری حالت کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، جواد تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ میں نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ مسکرائے اور بولے، یہی سوچ رہے ہو کہ یہ تو ایک ذہنی مریضہ ہے؟ میں نے سر جھکا لیا اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے، دیکھو جواد، میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ بچپن سے ہی اس طرح کی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اپنی بیٹی کو بالکل نظر انداز کر دیتے تھے۔ پیار، توجہ اور محبت جو ایک بچے کا حق ہوتا ہے، اسے کبھی نہیں ملی۔ وہ اس نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر متاثر ہو گئی اور اپنی معصومیت کھو بیٹھی۔ یہ بیچاری اسی لیے اس حال میں ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی میرا اندرونی اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر اشفاق نے اپنی بات جاری رکھی، جواد تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہو، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی۔ ایسے اکیلے لڑکے کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن تم سمجھدار ہو اور تم ایک ڈاکٹر ہو۔ تم نے اپنی زندگی کو اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے، لیکن یہ لڑکی تمہاری زندگی آسان کر سکتی ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بیمار ہے، اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی شوہر کی۔ انہوں نے جواب دیا، بالکل، اس کا علاج جاری ہے، لیکن علاج کے ساتھ اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسے کبھی نہیں ملے گی۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گے اور اس سے محبت دو گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بیماری کا ایک بڑا حصہ نفسیاتی ہے، جو صرف محبت اور تحفظ سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دیکھو، اگر تم یہ رشتہ قبول کرتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا اور تمہاری زندگی میں ایک اچھی ہمسفر آ جائے گی، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اس کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر تم نے ہاں کر دی تو یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میرے ذہن میں اس لڑکی کے معصوم چہرے اور اس کی بے بسی کی تصویر بار بار آ رہی تھی۔ کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا؟ کیا میں اس کے ساتھ وہ محبت اور توجہ دے سکتا تھا جس کی اسے ضرورت تھی؟ لیکن میرے اندر ایک گناہ کا احساس بھی تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ سب کچھ معاف ہو سکتا تھا؟ میں چپ بیٹھا رہا اور اشفاق نے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جواد جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، سوچو، وقت لو اور پھر فیصلہ کرو، لیکن یہ یاد رکھو، اس کا کوئی نہیں ہے اور تمہارا بھی کوئی نہیں ہے۔ شاید تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی بدل سکتے ہو۔ میں نے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے دل میں کئی سوالات اور الجھنیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح ایک عجیب موڑ لے لے گی۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تہمینہ ایک نفسیاتی مریض ہے تو شاید میں کبھی اس سے شادی کا فیصلہ نہ کرتا۔ ڈاکٹر اشفاق نے جو کچھ بتایا اس نے میرے دل میں گناہ کا احساس جگا دیا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کروں۔ ڈاکٹر اشفاق سے بات کرنے کے بعد میں نے خود کو بہت تھکا ہوا اور الجھن کا شکار پایا۔ ہر لمحہ یہ خیال ستاتا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی تھا، لیکن پھر میرے دل میں ایک آواز ہے
اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو اب اس کی زندگی سنوارنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے ڈاکٹر اشفاق کو صاف صاف کہا، میں تہمینہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گئے اور بولے، یہ تمہارا بہت بڑا دل ہے جو تم نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے فوراً انتظامات شروع کر دیے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارا نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح کے وقت تہمینہ بالکل خاموش تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی ہلکا سا مسکراتی اور کبھی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی۔ تہمینہ کو میرے گھر لایا گیا تو میں نے فوراً اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا۔ شروع کے 6 ماہ بہت مشکل تھے۔ تہمینہ کو اپنی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ وہ دوائیاں پہلے بھی لے رہی تھی، لیکن محبت اور تحفظ کی جو کمی تھی وہ میں نے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اس کے مزاج میں عجیب باتیں تھیں، لیکن وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ نہ وہ چیختی تھی نہ غصہ کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ بچوں کی طرح ہنستی تھی اور کبھی اچانک رونے لگتی تھی۔ اس کی باتوں میں معصومیت اور ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ مجھ سے ایسے سوالات کرتی جیسے کسی بچے نے پہلی بار دنیا کو جاننے کی کوشش کی ہو۔ جواد، تمہیں لگتا ہے کہ ستارے ہمیں دیکھتے ہیں؟ کیا چاند بھی ہماری باتیں سنتا ہے؟ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا، لیکن اب مجھے اس کی ہر ادا اچھی لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ تہمینہ کی زندگی میں جو سب سے بڑی کمی تھی وہ محبت کی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کبھی وہ پیار نہیں دیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ میں نے اپنے اندر کے گناہ کے احساس کو ایک طاقت بنا کر اسے اپنی محبت دی۔ ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ وہ خوش رہے، اس کے دل میں کسی بھی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ 6 مہینے بعد میں نے نرس کو گھر سے رخصت کر دیا۔ اب تہمینہ کافی حد تک اپنی دیکھ بھال خود کر سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھاتی، باتیں کرتی اور کبھی کبھار شرارتیں بھی کرتی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ میں نے اس کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کی کوشش کی۔ ہم دونوں پارک جایا کرتے تھے، سمندر کنارے چہل قدمی کرتے تھے اور کبھی کبھی دیر رات ستارے دیکھتے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ان لمحات میں بہت خوش ہوتی تھی۔ میری زندگی اب خوشگوار تھی، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں وہ رات اب بھی زندہ تھی۔ وہ رات جب میں نے اپنی انسانی حدود کو پار کر لیا تھا، میرے دل کو بار بار کچوکے لگاتی تھی، لیکن ہر بار جب میں تہمینہ کی معصوم مسکراہٹ دیکھتا، میرا دل کہتا شاید اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو غلطی کی اسے سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے تہمینہ کو ایک نئی زندگی دی اور بدلے میں اس نے مجھے سکون دیا۔ اب وہ میری بیوی تھی اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور تہمینہ مکمل طور پر صحت یاب ہونے لگی۔ وہ پہلے جیسی معصوم لیکن مطمئن لڑکی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جواد، تم نے مجھے زندگی دی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے کہا، نہیں تہمینہ، تم نے مجھے ایک مقصد دیا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنی زندگی میں گم ہو چکا ہوتا۔ آج ہم دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ میری بیوی ہی نہیں، میری بہترین دوست بھی بن چکی ہے۔ میرے دل میں اب بھی اللہ سے معافی مانگنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ تہمینہ نے میری زندگی بدل دی۔ یہ کہانی صرف تہمینہ کے علاج کی نہیں بلکہ میری اصلاح کی بھی تھی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک سبق تھا، اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس سبق کو سمجھ لیا ہے۔ میری اور تہمینہ کی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن ہے، جہاں محبت، اعتماد اور معافی کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ اس رات نے میری زندگی میں ایک ایسا موڑ لایا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں ایک عام انسان تھا، اپنی زندگی میں الجھا ہوا، اپنے کام اور ذمہ داریوں میں مصروف، لیکن اس رات جب میری گاڑی کی روشنی میں وہ لڑکی بے یار و مددگار سڑک کے کنارے دکھائی دی، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ لمحہ میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں نے جو کیا وہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ میری اخلاقی اور انسانی حدود کی دھجیاں بکھر گئی تھی۔
میں نے اپنے نفس کے سامنے ہار مان لی اور شاید اسی لمحے میری روح نے مجھے گنہگار ٹھہرا دیا تھا۔ لیکن میں ایک بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس واقعے نے میرے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی۔ جب میں نے تہمینہ کو دیکھا تو وہ صرف ایک اجنبی لڑکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ شاید یہ میرے رب کا فیصلہ تھا کہ گناہ کے نتیجے میں مجھے میری ہمسفر ملے۔ یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن زندگی کی حقیقت بھی عجیب ہی ہوتی ہے۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ رات نہ ہوتی تو کیا میری زندگی میں تہمینہ آتی؟ کیا میں اس گناہ کے بغیر بھی اسے اپنی بیوی بنا سکتا تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بار بار گردش کرتے ہیں، لیکن ان کے جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اس رات کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب میں نے تہمینہ سے نکاح کیا تو میرے دل میں یہ عہد تھا کہ میں اسے خوش رکھوں گا۔ میں نے اپنی محبت اور توجہ سے اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ شاید یہی میرا کفارہ تھا۔ آج وہ میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہے اور اس کی معصوم مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ لیکن کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو گناہ کیا وہ ناقابل معافی تھا، لیکن کیا میری توبہ، میرا کفارہ اور میری کوشش مجھے معافی کے لائق بنا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا گناہ کے بعد کی گئی نیکی گناہ کو مٹا سکتی ہے؟ کیا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر پرکھتا ہے یا ہماری نیتوں کی بنیاد پر؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے اس غلطی کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج تہمینہ میری بیوی ہے اور ہماری زندگی محبت، اعتماد اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی تمام تر توجہ دی اور وہ اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ رات اب بھی زندہ ہے جو مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ میں ایک گناہ گار ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔